تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 and 43. دو آیت ہے. 42 آیت نمبر 42. Consider not that Allah is unaware of that which the wrongdoers do. ایسا مت سمجھنا کہ اللہ جو ہے وہ غافل ہے، جو بھی غلط کر رہے ہیں ظالمین لوگ، گناہ گار جو گناہ کر رہے ہیں، اس سے اللہ غافل ہے، ایسا کبھی سوچنا مت. بٹ ہی گیوز دم ریسپائٹ، وہ اللہ ان کو دے رہا ہے مہلت، اس کی وجہ سے ہر چیز مؤخر کر رہا ہے. اپ ٹو اے ڈے، اس دن تک کے لیے. when the eyes will stare in horror، نگاہیں اس وقت خوف زدہ ہو کر گھور رہی ہوں گی. جیسے کہ کوئی خوف زدہ کوئی چیز ہو تو بندہ اس کی طرف گھورتا ہی رہتا ہے اور پلک بھی نہیں جھپکنے دیتا، پتا ہے، یعنی گھورتا ہی رہے گا کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا، باپ رے یہ کیا کرے گا، یہ اٹیک کرے گا ہم پہ. یعنی سوچو ایسا کہ کوئی بھی ایسی ہارر کی چیز، کوئی بھی ڈراؤنی چیز ہوگی تو بندہ ہے نا آنکھیں پلک نہیں جھپکے گا. آیت نمبر 43. They will be hastening forward with necks outstretched, their heads raised up towards the sky, their gaze returning not towards them and their hearts empty. وہ لوگ دوڑ جلدی مچا رہے ہوں گے، جلدی جلدی بھاگ رہے ہوں گے، اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ ایک دم ایسی جیسے الڑی ہوئی ایک دم، اور اوپر دیکھتے ہیں تو کیسے، مطلب اوپر اگر اوپر دیکھنا ہے تو گردن تو پیچھے کی طرف ہی گرے گی نا. اور ان کی نگاہیں جو ہے وہ ایسی جیسے ٹھٹرا جاتی نا، یعنی ٹھٹر گئی بولتے ہیں نگاہیں. تو وہ نگاہیں ان کی ایسی ٹھٹر گئی ہیں کہ وہ دوبارہ جہاں وہ دیکھ رہے وہاں سے واپس نہیں آ رہی. یعنی کیا دکھ رہا ہے ان کو آسمان پہ، سوچو کہ وہ جو نگاہیں واپس ان کی طرف نہیں آ رہی ہے. کہیں بھی انسان کچھ دیکھتا پھر سے دیکھ کے ہٹ جاتا ہے، نظر ہٹا دیتا ہے، لیکن یہ لوگ دیکھتے ہی جا رہے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ پورے خالی، دل خالی. اللہ gives respite to the disbelievers and is never unaware of what they do. اللہ اگر کافروں کو مہلت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے بے خبر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سب خبر ہے اللہ کو، سب خبر ہے. اللہ سے اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Consider not that Allah is unaware of that which the wrongdoers do. یہ مت سوچنا کہ اللہ غافل ہے ان لوگوں سے کہ وہ جو بھی مطلب ظلم کرے، گناہ کریں، ان کے گنہگار لوگوں کے گناہوں سے اللہ جو ہے وہ غافل ہے، ایسا کبھی سوچنا مت. Allah says, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, do not think that Allah is unaware of what the unjust disbelievers do. کہ یہ ناانصاف کافر کیا کرتے ہیں، اس سے کبھی بھی مطلب یہ سمجھنا مت او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس سے غافل ہے. اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. Do not think because Allah gave them respite and delayed their punishment. اس لیے ایسا سوچنا مت کیونکہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے تو ارے اتنے گناہ کے کام کر کے بیٹھے ہیں اور ابھی ان کے اوپر کوئی بھی سزا نہیں آئی، عذاب نہیں آیا، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مہلت دیا اللہ نے، تو ان کے عذاب کے اندر اللہ نے ڈیلے کیا ہے، تاخیر کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے that he is unaware اور ignoring punishing them، یعنی اللہ غافل ہے یہ نہیں ہے، یا پھر ان کو مطلب سزا نہیں دے رہا ہے تو ان کی سزا کو بھی وہ مطلب ایسے ہی یعنی اگنور کر رہا ہے them for what they do، جو وہ کر رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ مت سمجھنا. rather Allah keeps full account of this for them and keeps it on record against them. بلکہ اللہ تو ان کا پورا بہی کھاتا جو ہے یعنی حساب کتاب کا، وہ پورا کے پورا اللہ نے رکھا ہوا ہے. ایک کاڑی تنکے کا بھی اگر انہوں نے جو بھی کیا وہ سب اللہ نے لکھ کے رکھا ہے، اور اللہ نے اس کو ان کے اعمال نامے میں درج کر کے رکھا ہے ان کے خلاف.
انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار but he gives them respite up to a day when the eyes will stare in horror. مگر اللہ نے ان کو مہلت دی ہے اس دن تک کے لیے کہ جہاں آنکھیں جو ہے وہ ٹھٹر جائے گی، جم جائے گی خوف زدہ ہو کر from the horror of the day of resurrection، کیونکہ قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے، خوفناک ہونا ہے، اس کی وجہ سے۔ اللہ نیکسٹ مینشنز ہاؤ دے ول آل بی ریزڈ اپ فرام دیئر گریوز۔ اللہ یہ بھی ذکر کر رہا ہے اس میں کہ وہ لوگ سب اپنی قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے، اینڈ ہریڈلی گیدرڈ فار دا ڈے آف گیدرنگ، اور وہ دوڑتے ہوئے جلدی جلدی جا ہی رہے ہوں گے، یعنی ان کو جلدی سے جمع کیا جائے گا حشر کے دن۔ حشر مطلب سب کو جمع کرنا، جمع کرنے والا دن، ڈے آف گیدرنگ۔ مہطعین، ہیسننگ فارورڈ، آگے آگے بھاگ رہے، دوڑ رہے، ان ہری، جیسے بہت جلدی ہے ان کو۔ اللہ سیڈ ان ادر آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 54 سورہ قمر آیت نمبر 8، مہطعین الی الداعی، ہیسننگ ٹورڈز دا کالر، دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف۔ پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 108 سے لے کے 111 تک کا ان لوگ نے بولے ہے کہ اس کو، یعنی کہ مطلب جیسے وہ اس کو کوٹ کیا، لیکن یہاں پر اس لوگ نے صرف بگننگ اور جو اینڈنگ ہے بس وہی لکھے، باقی مطلب پوری تینوں آیت نہیں ہے، نہیں 4 آیت ہے، تو 108 سے لے کے 111 تک ہے نا، تو 4 آیت ہے، تو 4 آیت میں سے 108 کا تھوڑا بگننگ اور 111 کا اینڈنگ لیے ہیں، بیچ کا نہیں لیے ہیں۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، on that day mankind will follow strictly Allah's caller۔ اس دن انسان جو ہے تمام کے تمام وہ فالو کریں گے بہت ہی اسٹرکٹلی، وہ اللہ کا جو پکارنے والا پکار رہا ہوگا اس کی طرف۔ نو کروکیڈنس ول دے شو ہم، یعنی اس کے سامنے اب کوئی بھی ٹیڑھا پن، ایوجا یعنی کہ کروکیڈنس، وہ نہیں دکھائیں گے اس کے سامنے۔ دنیا میں تھے وہ لوگ کروکیڈ تھے، لیکن وہاں ان لوگ کروکیڈ بنا نہیں دکھائیں گے، ویسے دکھا بھی کیسے سکتے، مجال ہوگی انٹل۔ تو پھر آیت جو ہے 111 کی اینڈنگ وہ ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ and all faces shall be humbled، تمام چہرے جھک جائیں گے before the ever living the sustainer، یعنی کہ اللہ جو ہے الحی القیوم کے آگے سب کی چہرے جھک جائیں گے، ہمبل ہو جائیں گے۔ اللہ سیڈ another آیا، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 70 اور سورہ نمبر 70 جو ہے وہ سورہ معارج، اس کی آیت نمبر 43، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، the day when they will come out of the graves quickly۔ وہ دن جب آتا ہے تو یاد رکھنا کیپٹل دی ہے، تو وہ دن، کیونکہ وہ بہت بڑا دن ہے، بہت خاص دن ہے، 50,000 برس کا دن ہے وہ، تو وہ دن جو ہے اپنی اپنی قبروں سے وہ نکل کے آئیں گے بہت ہی جلدی، کوئکلی۔ اللہ سے نیکسٹ، پھر اللہ نے کہا، مقنعی رؤوسہم، ود نیکس آؤٹ اسٹریچ، ان کی گردنیں ایسی کھچی ہوئی ہوگی، میننگ ریزنگ دیئر ہیڈز اپ، جیسے تم کوئی اوپر دیکھو گے تو تمہاری گردن کیسی ہوگی۔ اکارڈنگ ٹو ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اینڈ سیورل ادرس، ان سب کے مطابق کہ گردن جو ہے وہ یوں اٹھی ہوئی ہوگی، ڈر رہی ہوگی۔ اللہ سے نیکسٹ، لا یرتد الیہم طرفہم، دیئر گیز ریٹرننگ ناٹ ٹورڈز دیم، ان کی نگاہیں ان جو دیکھ رہی ہے اس سے وہ واپس لوٹ کے ان کی طرف واپس نہیں آئے گی، وہیں جم جائے گی۔ میننگ دیئر آئیز آر اسٹیئرنگ ان کنفیوژن، بہت ہی کنفیوزڈ ہو کر دیکھیں گے وہ، یعنی کہ جیسے
ایک ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. ٹرائنگ ناٹ ٹو بلنک، اور وہ لوگ آنکھوں کی پلک جھپکنے کو بھی نہیں، ان لوگ چاہتے کہ پلک بھی نہیں جھپکیں گے بیکاز آف دا ہارر، اس لیے کہ جو خوفناک ان کے سامنے چیز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہاں آنکھیں پلکیں بھی نہیں جھپکیں گے، یعنی گھورتے ہی رہیں گے ایک ٹک. اینڈ ٹریمینڈس انسائٹس دے آر ایکسپیرینسنگ، اور ان کے اندر جو ان کو تجربہ ہو رہا ہے کہ کچھ تو بہت ہونے والا ہے بھیانک، کیونکہ جیسے اعمال دنیا میں کیے ہیں تو پھر وہاں پر وہ تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا سب. اینڈ فیئر آف واٹ از گوئنگ ٹو اسٹرائک دیم، اور یہ خوف کہ ابھی ان کے اوپر کس چیز کا حملہ ہونے والا ہے. وی سیک ریفیوج ود اللہ فرام دس اینڈ، اللہ کی پناہ ہے ایسے انجام سے. آمین. This is why Allah said، اسی لیے اللہ نے کہا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء and their hearts empty، ان کے دل خالی ہوں گے، meaning their hearts are empty due to extreme fear and fright، یعنی ان کے اندر، دل کے اندر جو خوف ہے، جو ڈر ہے، جو دہشت ہے، اس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں. اور قتادہ رحمہ اللہ اور several others اور بھی دوسرے، ان سب نے کہا they said the places of their hearts are empty then because the hearts will ascend to the throats due to extreme fear. ان کے دلوں کی جگہ جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے اس لیے کہ ان کے دل جو ہے، جب انسان، جیسے انسان ڈر جاتا ہے بہت تو بولتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ آ کے گلے میں پھنس گئے، گلے میں اٹک گیا ہے، دل جو ہے وہ ڈر کے مارے گلے میں اٹک گیا ہے. یہ ایسا محاورتاً بھی بولتے ہی ہیں، لیکن دیکھ لو جو بھی چیز محاورتاً بولتے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے وہ تمام چیزیں جو ہے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ the places of their hearts are empty then، کیونکہ ان کے دل جو ہے وہاں خالی ہے، اس جگہ کے اوپر دل ہے ہی نہیں نا، جہاں پر دل ہے وہ جگہ خالی ہے. بیکاز دا ہارٹس ول ascend ٹو دا throats، کیونکہ دل جو ہے وہ ایسا، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے ابھر کے ایک دم گلے میں آ جائے، اٹک جائے. throats ڈیو ٹو ایکسٹریم فیئر، کیونکہ جو خوف بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ خوف ہے، اس کی وجہ سے جب لوگ یہ سب اس کے اندر جو آ جاتے ہیں، اسٹارم کے اندر، طوفان کے اندر، وہ سب کے کیسی حالت ہے، سب کے اندر کتنا خوف ہے. تو وہ جو خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ جیسے دیکھو موت کے وقت بھی یہی بولتے ہیں کہ جب انسان کا مطلب وہ جو گلے میں جیسے اٹک گئی ہے، روح اب نکلنے والی ہے، گلے میں اٹک گئی ہے سورہ واقعہ میں. تو یہ جو ہے نا بات یہی ہے کہ اب ان لوگوں کو جو ایکسٹریم فیئر ہے جس کی وجہ سے ان کے دل ان کے گلوں میں آ کے اٹک گئے ہیں. اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو بچائے، اللہم آمین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، کہ اللہ ہم کو توفیق دے جس سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما